بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ یقیناً آپ احباب جانتے ہوں گے کہ یہ محرم الحرام کا ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کی یوں تو بہت سی فضیلتیں ہیں کہ اس میں جو بھی ثواب کا کام کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ یہ محرم یاد رکھیے ان 4 ماہ میں سے ہے کہ جن میں گناہ کا اور زیادہ گناہ ہوتا ہے اور ثواب اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو حقیقت میں محرم الحرام کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ماہ مقدس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی آپ کے اہل بیت کے فضائل و مناقب کو منبر و محراب اور دیگر گلی محلوں میں کوچوں میں اور بلند کیا جاتا ہے، جس کو سننے سے محرم الحرام کی فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت کا صدیوں سے یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ اہل سنت سے مراد اہل اسلام ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے کہ اہل بیت پاک ہیں، ان کی پاکی کا کسی شخص کو انکار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں ساتھ اطہار کا لاحقہ لگاتے ہیں، یعنی پورا لفظ یوں بولتے ہیں اہل بیت اطہار۔ اب اہل بیت اطہار میں نبی کے گھر والے شامل ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر مشکل اوقات میں بہت سی طرح کی مشکلیں بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا جس جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے غوث بھی تھے، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، مدبر بھی تھے، محقق بھی تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی پاک بھی نہ تھا۔ لیکن اہل بیت اطہار کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سب سے بڑے صابر تھے، ان کے پائے کا کوئی صبر کرنے والا نہیں تھا۔ اب اہل بیت اطہار جب واقع کربلا پیش آیا، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر بہت سے ظلم انہوں نے برداشت کیے، لیکن وہ ظلم کس لیے تھے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ ان کی یہ قربانیاں کس لیے تھی؟ ان کی یہ قربانیاں فقط اسلام کے لیے تھی، ان کی یہ قربانیاں فقط اللہ کے لیے تھی، ان کی یہ قربانیاں فقط اللہ کے دین کے لیے تھی، ان کی یہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے لیے تھی۔ انہوں نے جانیں یوں نہیں قربان کی، یہ نہ ہو کہ دنیا میں ہمارے چرچے ہو جائیں گے، ان کے دل میں نے کہا پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے، نجاست سے بھی، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہے،
اور باطنی عقیدے کی نجاست سے بھی ان کے دل پاک ہیں۔ اب یاد رکھیے، جب یزید پلید اور اس کی پوری فوج نے امام عالی مقام پر ظلم و ستم کیے تو امام عالی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو یزید کو پھر جس طرح دنیا اور آخرت میں اس کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فرعون نے بھی جب اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون پر بھی عذاب آیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے آپ کا انکار کیا، ان پر بھی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا تو ان پر بھی عذاب آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، پھر ان کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ پھر دیکھیے، جب یزید پلید نے اہل بیت اطہار پر ظلموں کی انتہا کر دی اور ان کو ناحق شہید کر دیا، پھر ان پر کیسا عذاب آیا؟ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو رب کے قرآن نے ایک طریقہ بتا دیا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ، کہ جو قتل کرے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو قتل کرے گا کسی مومن کو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، وہ کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ، یعنی اس کے اس قتل کرنے کی جزا جہنم خالدن فیہا، اس کے اس قتل کرنے کی جزا جہنم ہے۔ اب میں ایک اور جگہ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا ذالک العذاب العظیم، فرمایا یہ دنیا کا عذاب ہے، وعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے۔ اب یزید نے جب امام علی مقام پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم شروع کر دیا تو پھر اس کا انجام کیسا ہوا؟ یہاں پر کچھ روایات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین امام علی مقام، آپ کی بہادری پر کسی کو کوئی شک نہیں۔ جب آپ میدان کربلا کی جانب بڑھ رہے تھے تو دشمن آواز دے کر کہتا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ لباس ہے پھٹا ہوا، کہ لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، پر پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آپ کی بہادری کا یہ قصہ، یہ بس آپ کی بہادری کو بتانا مقصود ہے۔ آپ لاوارث نہیں تھے، آپ اگر دعا فرماتے، اپنے دعائے جلال کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو یزید اپنے لشکروں کے سمیت پانی میں ڈوب کر مر جاتا، تو لیکن امام علی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب ہمارے لیے تھا تاکہ ہمیں سبق دیا جائے، اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دیا جائے کہ بھائی مشکل حالات میں صبر کس طرح کرنا ہے، کس طرح دین پر قائم رہنا ہے، کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ یہ سبق ہمیں امام علی مقام نے دیا واقع کربلا میں۔ تو جب یزید نے ظلم و ستم شروع کر دیے، روایت میں آتا ہے ایک حسین بن نمیر، ایک حسین ہے ایک حسین، یہ سواد کے ساتھ، حسین بن نمیر، امام علی مقام نہر فرات کے قریب پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے پانی پینا چاہا تو ایک یزید نے، ایک پلید نے، ایک لعین نے، وہ شکی، اس نے کیا کیا، تیر تانا اور امام علی مقام کا نشانہ بنا لیا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام علی مقام کے دہن مبارک پر وہ تیر آ کر لگا۔ تو امام علی مقام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی، کہنے لگے یا اللہ، میرے حبیب کے نواسے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا شکوہ کسی اور سے نہیں کر رہا، اے اللہ اس کا شکوہ میں تجھ سے کرتا ہوں، ان تمام شکیوں سے، ان تمام لعینوں سے چن چن کر حساب لینا۔ تو پھر یہ صفت رسول ہے، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ جگر گوشہ بطول ہے۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پھر کیا ہوا؟ یزید اپنے ظلم سے باز نہ آیا، یزید نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر یزیدیوں کا جو حالت ہوئی، کوئی یزیدی اندھا ہو کر مرا، کوئی یزیدی پانی کی طرف میں اچھلتا، اتنا اچھلتا کہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا،
آسمان پھر ٹکراتا تو زمین پر آ کر گرتا، زمین اٹھا کر پانی میں پھینکتی، پانی اٹھا کر باہر پھینکتا۔ اور کوئی یزیدی کی تو یہ حالت ہوئی کہ امام علی مقام پر جس نے پانی بند کیا اس کو پانی کی اتنی پیاس لگی کہ نہر فرات کے قریب بیٹھ جاتا اور اتنا پانی پیتا، غلام پانی بھر بھر کر دیتے، پانی پیتا رہتا، پانی پیتا رہتا، پانی پیتا رہتا، اتنا پانی پیا کہ اس کا پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹ گیا اور اس وجہ سے مر گیا۔ اور کسی لعین اس عذاب میں مبتلا ہو کر مرا کہ اس کے جسم کو مسخ دیا گیا، گوروں نے روند روند کر فجعلہم کعصف معقول۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ٹکر لیتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ٹکراتا ہے، جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنا چاہتا ہے، جو بھی اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرتا ہے اور صحابہ کرام کی گستاخیوں کو ببانگ دہل بیان کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرما دیا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی جو شعائر اللہ سے مخالفت کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اور جو اللہ کے دین سے ٹکر لیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکام سے ٹکر لیتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف بک بک کرتا ہے اور نبی کے خلاف بولتا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جو ختم نبوت کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، جو کوئی بھی صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے کہ اہل بیت کی مودت کا انکار کرتا ہے، فجعلہم کعصف معقول، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیتا ہے، اللہ اس کو پخانہ بنا دیتا ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی اوقات رہتی ہے نہ آخرت میں اس کی کوئی اوقات رہتی ہے۔ یزید پلید لعین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس نے گناہ کیے، وہ فقط اس وجہ سے تھا کہ اس نے اللہ کے دین کے ساتھ ٹکر لی تھی، اس نے حضور کی اہل بیت پر لعن طعن شروع کیا۔ اب جب اس نے تیر مارا تو امام علی مقام نے دعا فرمائی، اور پھر اس کی موت کس طرح ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ وہ پانی کی پیاس میں اتنا تڑپا کہ نہر فرات کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نہر فرات بڑی تیزی سے بہتی تھی، اتنا پانی پیتا، نوکر پانی بھر بھر کر دے رہے ہیں، پانی پیتا جاتا، پھر اس کو پیاس توڑ لگتی، پانی سے تڑپتا، اچھلتا، پھر پانی اور پیتا، اتنا پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور لعین اسی حالت میں مر گیا اور بعد میں جہنم ہوا۔ تو پھر رب کا قرآن بولا کذالک العذاب، کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جس میں اس نے جھلسنا ہے، ابھی آخرت کا عذاب ان پر ہونا ہے۔ وہ اس لعین کا حالت ہوئی۔ پھر امام بخاری کے استاد امام ظاہری آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی واقع کربلا میں موجود امام علی مقام کے کنبہ کے ساتھ آپ کے گھرانے کے پر جس نے بھی ظلم و ستم کیا، کوئی ایک بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گیا، بلکہ سب دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور بھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ ایک یزیدی کہ جس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر دوڑایا، اس یزیدی کی موت کس طرح ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اس یزید امام ثبت ابن جوزی نے اس بات کو نقل کیا، کہتے ہیں ایک یزیدی اندھا ہو گیا۔ وہ اندھا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں اس کی بینائی اتنی تیز تھی کہ دوسرے جو شہروں میں، جو دوسرے علاقوں میں اس کو بلاتے کہ آ کر تیر اندازی کرے، جو دور شکار ہوتا، جو بڑے بڑے مقابلے ہوتے، وہ مقابلہ کبھی نہ ہارا تھا، اس کی نظر بہت تیز تھی۔ پھر وہ اچانک ایک دفعہ اندھا ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی اندھا کس طرح ہوا؟ کیونکہ تو نظر ہی بہت تیز تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جس دن میں نے امام علی مقام کے سر اقدس کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر دوڑایا، رات کو خواب میں نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے آ کر اپنے بازوؤں کو آستین کو اس طرح اوپر چڑھایا ہوا تھا جس طرح بندہ غصے کی وجہ سے چڑھاتا ہے، اور سامنے 2 چمڑے پڑے ہوئے تھے، ان چمڑوں کے اوپر 10 یزیدیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ سرمے کی سلاخ لی اور امام علی مقام کے خون سے تر کر میری آنکھ میں لگائی، اس دن سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی دشمنی کا نتیجہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر اللہ سے جو مخالفت کرتا ہے، فجعلہم کعصف معقول، اللہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیتا ہے۔ تو پھر ایک یزیدی کا منہ کالا ہو گیا،
تو اس نے امام علی مقام کے جسم اقدس پر اپنی تلوار سے ضرب لگائی۔ اس بات کو نقل کیا علامہ ابن جوزی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے امام علی مقام کے جسم پر ضرب لگائی تھی بہت شقی تھا، لعین تھا، تو اس کی موت کس طرح ہوئی کہ اس کے چہرے تار کول، یعنی وہ پانی پیتا وہ بھی جا کر جمع ہوا خون بن جاتا، وہ کھانا کھاتا جا کر جمع ہوا خون بن جاتا۔ اتنا دردناک عذاب، یعنی سارے جسم کے اندر پیپ بڑھتا گیا، گند بڑھتا گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا، تارکول کی طرح ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر گھوڑوں نے مسل کے اس کو فجعلہم کعصف ماکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، پخانہ بنا دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ پھر ایک شقی کو کس طرح قتل واصل جہنم کیا کہ وہ تڑپ کر مر گیا، کہ وہ پانی کی پیاس سے اتنا تڑپا، وہ شقی کہ جس نے امام علی مقام کے کنبہ پر پانی بند کیا۔ امام علی مقام تو صابر تھے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن ان لعینوں کی موت جو دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا، کہتے ہیں اس کو پانی کی اتنی پیاس لگی، اگر پانی پیتا تو کہتا یہ گرم دے رہے ہو، حتیٰ کہ اس کو برف اس کے منہ میں ڈالی جاتی اس کو گرم لگتی، یہ پانی کی پیاس میں تڑپ کر مر گیا۔ دوستو، امام علی مقام کے کنبہ کے ساتھ دشمنی کا یہ انجام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفیل میں ارشاد فرماتا ہے فجعلہم کعصف ماکول، جو بھی شعائر اللہ سے دشمنی لیتا ہے اللہ تعالیٰ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیتا ہے۔ یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ولا عذاب الآخرۃ اکبر، ابھی یہ ان کو یہ دنیا کا عذاب دیا گیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس میں ابھی انہوں نے جھلسنا ہے۔ تو امام علی مقام کے کنبے کے ساتھ جس نے بھی ویر ڈالا وہ سب دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلالت ان کا مقدر ہے۔ پھر تقریباً یزید کی حکومت امام علی مقام کے شہادت کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے 2 سال 8 ماہ، اور کچھ روایات میں آتا ہے 3 سال 8 ماہ۔ فرماتے ہیں تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی دیر بھی یزید کی حکومت رہی وہ ایک دن بھی چین سے سو نہیں سکا، یہاں تک کہ لوگ اس سے مطالبہ کرتے خون حسین کا مطالبہ کیا جاتا، کہتا ہے میری یہ بات سن کر میرے کان پک گئے۔ تو ان سب کا جو کمانڈر تھا، ان سب کا جو بڑا تھا یزید پلید لعین، اس کی موت کس طرح ہوئی اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ کہتے ہیں اس کو شراب کا بہت شوق تھا، شراب بہت شوق سے پیتا تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، شراب پی جا رہا ہے، حتیٰ کہ شراب ہی کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو موت اور بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن امام علی مقام کے جو دشمن ہیں ان کی ہوئی خاص موت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام علی مقام سر نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گویا قیامت کے دن امام علی مقام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور یزید لعین پلید، آپ کو بتایا پیچھے 3 یزیدیوں کی حالت بتائی، ایک اندھا ہو کر مرا، اور اندھا بھی کیسے ہوا وہ بھی بتایا، اس کی بھی۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام علی مقام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور یہ یزید لعین پلید یہ شراب نوشی کی حالت میں اٹھے گا، اور اس کے ساتھ جس حالت میں مرے یعنی قیامت تلک یہ پانی کی پیاس میں بجھتے رہیں گے۔ پھر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ یزید قتل کس طرح ہوا کہ اس نے ایک بدکاری کے لیے ایک عورت رکھی ہوئی تھی، وہ عورت نے اس کو شراب پلائی، جب یہ شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس نے کھنجر کے ساتھ اس کے گلے پر وار کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ دوستو، یہ یزید لعین پلید کی موت کا واقعہ ہے۔ تو پھر جب یہ مر گیا، کہتے جس جگہ اس کی قبر بنائی گئی اس پر کیا کیا گیا، اس پر یہ آگ کی بٹھی بنا دی گئی، یعنی جس پر اپنے لوہے کو پگھلایا جاتا، آپ جانتے ہیں اس پر کتنی گرمی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی قبر کے اوپر بنا دیا گیا۔ پھر کوئی یزید کا بیٹا آیا، کوئی یزید کی نسل سے آیا، وہ بھی لعین پلید، اس نے آ کر اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یزید کے ساتھ اتنا برا ہو رہا دنیا میں، اس نے اس کے اوپر عمارت بنا لی، پھر بھی عمارت کے نیچے ڈٹا ہوا ہے۔ تو میں نے بتایا کذالک العذاب الدنیا، یہ دنیا کا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ تو جب یزید اپنی موت مر گیا تو مختار سقفی تقریباً 5 سال بعد کوفہ پر حکومت آئی مختار سقفی کی۔ مختار سقفی نے ایک قاتل حسین کو پکڑ کر اس نے پیسہ لگایا، بندے تیار کیے کہ
کہ وہ کسی طرح آئیں اور آ کر یزید لعین پلید اور اس کے ساتھیوں کو جو بھی واقعہ کربلا میں ملوث تھے ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ مختار سقفی نے جب حکومت سنبھالی اس نے اعلان کروا دیے تو جو بھی پکڑا جاتا اس کو لا کر مختار سقفی کے دربار میں رکھا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا اور عذاب دیا جاتا مختلف طرح کا۔ کسی کو کتوں کے سامنے ڈالا جاتا، کسی کو زہر والے ٹیکے لگائے جاتے، کسی کو خنجر سے وار کر کر کے اس کو نقصان پہنچایا جاتا، یعنی دنیا میں بھی برے طریقے سے مارا جاتا۔ ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور ابھی آخرت کا عذاب ان کو پہنچنا ہے۔ تو پھر عمر بن حجاز زیدی، یہ بھی جب مختار سقفی نے حکومت قائم کی، یاد رکھیے واقعہ کربلا کے جتنے بھی قاتلین تھے ان سب کا انتقام لینے والی شخصیت مختار سقفی ہے۔ مختار سقفی نے ان سب کا انتقام لیا۔ تو اس سے جب انتقام لیا تو یہ مختار عمر بن سعد ہے، عمر بن سعد کا ایک بیٹا حفص، یہ عمر بن سعد کو جب مختار سقفی نے بلایا اپنے دربار میں تو حفص قریب ہی بیٹھا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ان کے ساتھ دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے۔ اب دنیا میں عمر بن سعد وہ لعین تھا، وہ پلید تھا جس نے امام علی مقام کا سر اقدس جدا کیا تھا۔ تو یہ یزید لعین پلید کی فوج کا سالار بھی تھا، کمانڈر تھا، ساری فوج اس کے انڈر میں تھی۔ تو اس کو جب پیش کیا گیا مختار سقفی کے دربار میں تو مختار سقفی اس کے بیٹے سے کہنے لگا، حفص بتا تو اپنے باپ کے بارے میں کیسا رویہ رکھتا ہے؟ تو وہ حفص کہنے لگا، جس دن سے اس نے امام علی مقام کا قتل کیا ہے، شہید کیا ہے آپ کو، اس دن سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، یعنی اولاد کو اس سے نفرت ہو گئی اور میں اس سے خاص قسم کی بدبو محسوس کرتا ہوں اور بدبو مجھے کہتی ہے میں اس سے دور جاؤں۔ جب وہ اس سے دور جاتا تو حفص کو بھی قتل کر دیا۔ تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ حفص کو بھی قتل کرو اور مختار سقفی کو بھی قتل کرو۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو جب قتل کیا گیا تو مختار سقفی نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر، لوگوں نے سوال کیا عمر بن سعد ہے، اس کا قتل اس وجہ سے ہے کہ اس نے حسین بن علی کو قتل کیا، اور جو اس کا بیٹا حفص ہے اس کا قتل اس لیے کیا کہ اس نے علی بن حسین کو قتل کیا، یعنی علی بن حسین، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے ان کو قتل کیا، اس کے بدلے میں حفص کا سر قلم کیا گیا، اور جو امام علی مقام کو جس نے قتل کیا۔ دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں جو بھی شعائر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ان سب کے احترام کا حکم دیا ہے۔ جو شخص بھی ان کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے، شعائر اللہ سے مراد کیا کیا ہے؟ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ہیں، حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہے، نبی کی اہل بیت ہے، آپ کے اصحاب رسول ہیں۔ جو کوئی بھی شخص ان کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جس طرح سورۃ الفیل میں اس کی ایک مثال بیان کی صرف میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی فجعلہم کعصف معقول۔ جو کوئی بھی حضور کے ناموز کے ساتھ جو بھی دشمنی مول لیتا ہے، شاعر اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیتا ہے۔ اب